جو کسی کو عزت دینے سے پہلے تھوڑی بےعزتی کر کے دیکھیں، بےعزتی راس آ گئی تو عزت بھی راس آ جائے گی۔ جو چھیدہ دکاندار سے، رنگ گھورا کرنے والی کریم ہے؟ دکاندار: ہاں جی ہے۔ چھیدہ: تو پھر لگاتے کیوں نہیں؟ میں روز ڈر جاتا۔ جو بیرون ملک، کچن، بیڈ روم، ڈائننگ روم، پاکستان: ابو والا کمرہ، اے سی والا کمرہ، کمپیوٹر والا کمرہ، بڑا کمرہ تے چھوٹا کمرہ۔ جو ایک مولوی نے چرسی کو مسجد میں وضو کرتے دیکھا تو پوچھا، اوئے چرسی تو یہاں؟ چرسی چڑھتے بولا، صحیح، مرچی تو آپ کو تب لگیں گی جب مجھے جنت میں دیکھیں گے۔ جو عربی: خان تم کو گرمی لگے تو کیا کرتے ہو؟ خان: اے سی والے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ عربی: اور اگر اور بھی زیادہ لگے تو کیا کرتے ہو؟ تو میں اے سی کے آگے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ کسی کو ہوا تک نہیں آنے دیتا۔ عربی: اگر اور زیادہ گرمی لگے تو؟ پٹھان: تو ہم پھر اے سی آن کر لیتا ہے۔ جو سردار کی بیٹی: ابا کل ہمارے گھر سے ایک بندہ کم ہو جائے گا۔ دوسرے دن سردار کی بیٹی بھاگ گئی۔ سردار: کام تو لڑکی نے اچھا نہیں کیا، پر تھی وہ نجومی۔ جو ایک انگریز لڑکی بن سنور کر گھر سے جانے لگی تو دادی نے اس کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ لڑکی بولی، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ باہر گھومنے جا رہی ہوں۔ دادی بولی، آج کل کے لڑکوں کا کوئی بھروسہ نہیں، احتیاط سے جانا، اور میری چند باتیں یاد رکھنا۔ وہ تمہارے نزدیک آنے کی کوشش کرے تو نہ آنے دینا، وہ تمہیں چھونے کی کوشش کرے تو نہ چھونے دینا، اگر کوئی الٹا سیدھا کام کرنے کی کوشش کرے تو مت کرنے دینا، اپنے خاندان کی عزت مٹی میں نہ ملا دینا، ورنہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لڑکی نے وعدہ کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور وہاں سے چلی گئی۔ رات کو وہ لڑکی گھر آئی تو دادی اس کا انتظار کر رہی تھے۔ دادی نے پوچھا، ہماری عزت مٹی میں تو نہیں ملائی؟ لڑکی بولی، نہیں دادی، میں نے اپنے بوائے فرینڈ کو کچھ نہیں کرنے دیا، بلکہ وہ سارے کام میں نے خود کر کے اس کے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی۔ اب وہ کسی کا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ فنی جو دو شاعر بازار میں لڑ پڑے اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ پولیس نے دونوں کو تھانے بلوا لیا۔ تھانے دار، تم دونوں کس بات پر لڑ رہے تھے؟ پہلا شاعر، اس نے مجھے سریعام جھنجھوڑا۔ دوسرا شاعر، اس نے مجھے کپڑوں کی طرح مروڑا۔ پہلا شاعر، اس نے میرا سر پھوڑا۔ دوسرا شاعر، اس نے میرا منہ توڑا۔ تھانے دار ان کی شاعرانہ لڑائی سے تنگ آ گیا اور دونوں سے ہاتھ باندھ کر بولا، خدا کے لیے یہاں سے جاؤ، میں نے تم دونوں کو چھوڑا۔